بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المرابحۃ والتولیہ، مکتبہ رحمانیہ کا صفحہ نمبر 76 اور مکتبہ بشرا کا صفحہ نمبر 107۔ ومن اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه فإن باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك فإن كان استغرق ثمنا لم يبعه مرابحة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال يبيعه مرابحة على الثمن الأخير۔ ایک آدمی نے کپڑا خریدا، پھر اس کو بیچ دیا نفع پر، پھر اسی کو خرید لیا، پھر اگر اب اس کو مرابحتاً بیچنا چاہے، یوں ترجمہ کریں گے فَإِن بَاعَهُ مُرَابَحَةً، اب اگر اس کو مرابحتاً بیچنا چاہے، طرح عنہ کل ربح کان قبل ذلک، تو اس سے پہلے جو نفع تھا وہ ٹوٹل نفع اب اس میں سے کم کر دے گا، طرح کم کر دے گا۔ فَإِن كَانَ الرِّبْحُ اسْتَغْرَقَ ثَمَنًا، اگر اس نفع نے پوری قیمت کا احاطہ کر لیا تو اب اس کو مرابحتاً بیچ ہی نہیں سکتا، اب اس کو مساومتاً بیچے وہ۔ یہ امام صاحب کا مذہب ہے۔ صاحبان فرماتے ہیں وہ اس کو بیچے گا مرابحتاً علی الثمن الاخیر، آخری قیمت جو بھی ہوگی اس پر مرابحتاً ہی بیچے گا، یہ کم کرنے والی بات نہیں ہوگی۔ صورتہ، اس مسئلے کی صورت یہ ہے، اذا اشترى ثوبا ب10 وباعه بعد القبض ب15، جب یہ کپڑا خریدا 10 روپے کا اور پھر اس کو قبضہ کرنے کے بعد آگے بیچ دیا 15 روپے کا، ثم اشتراہ ب10، دیکھو اشتراہ کو لکھا ہوا ہے بعد نقد ثمن و تسلیم المبیع، تاکہ وہ بائعینہ والی خرابی نہ آنے لگے۔ پھر اس کو خرید لیا کتنے کا؟ 10 کا، 15 کا بیچا تھا نا، پھر اسی 10 کا خرید لیا۔ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ب5، اب اس کو مرابحتاً 5 کے اوپر بیچے گا اور یوں کہے گا قام علیہ ب5، مجھے 5 کا پڑا ہے۔ وَلَوْ اشْتَرَاهُ ب10، اگر 10 کا خریدا اور 20 کا مرابحتاً بیچا، پھر وہی 10 کا خرید لیا، اب بالکل مرابحتاً نہیں بیچ سکتا۔ صاحبین کے نزدیک دونوں صورتوں میں فی الفصلین، دونوں صورتوں میں وہ 10 کے اوپر ہی مرابحتاً بیچے گا۔ اس کی صورت سمجھیں، یہاں تک تو ترجمہ وغیرہ ہو گیا۔ میں نے ایک کپڑا حذیفہ کو 10 روپے کا بیچا، میں نے اوپر پہلے کسی سے خریدا، اوپر کسی آدمی سے، اوپر کسی آدمی کا نام خالد رکھ لیتے ہیں، میں نے پیچھے کسی سے 10 روپے کا کپڑا خرید کر پھر حذیفہ کو 15 روپے کا بیچ دیا۔ میں نے جب میں نے اس کو 15 کا بیچ دیا، اس نے قبضہ کر لیا، قبضہ کرنے کے بعد پیسے دے دیے، سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ اسے وہی کپڑا خریدا، سمجھ گیا؟ پھر وہ خریدا میں نے 10 روپے کا، اب میں اس کو مرابحتاً 5 کے اوپر بیچوں گا، یعنی میں یوں کہوں گا یہ مجھے 5 کا پڑا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ وہ کیسے؟ میں نے 10 روپے کا خریدا تھا، اس کو 15 کا بیچا تھا، کتنا نفع ہوا؟ 5 روپے۔ پھر وہی کپڑا میں نے اسے خرید لیا 10 کا، جتنے کا بھی میں نے خریدا ہے اس میں سے میں وہ نفع منفی کر دوں گا جو نفع مجھے اس سے پہلے حاصل ہوا تھا۔ وہ نفع کتنا تھا؟ نفع 5 روپے تھا، تو میں نے اسے خریدا کتنے کا ہے؟ 10 روپے کا، 10 روپے میں سے وہ نفع منفی کروں گا، پیچھے کتنے کا بچے گا؟ 5 روپے کا۔ تو اب میں اس کو 5 روپے کے اوپر مرابحتاً بیچوں گا، یعنی میں آگے اگر کوئی اور گاہک آتا ہے تو میں کہوں گا یہ مجھے 5 کا پڑا ہے، یہ نہیں کہوں گا 5 کا خریدا ہے، خریدا تو میں نے 10 کا ہے لیکن مجھے پڑا 5 کا ہے۔ کیسے دلائل آگے آ رہے ہیں؟ تو میں کہوں گا یہ 5 کا مجھے پڑا ہے، اب میں 5 کے اوپر مرابحتاً بیچوں گا، اگلے کو یہ نہیں کہہ سکتا یار 10 کی تو میری اپنی خرید ہے لہذا نفع مجھے 10% دے دے۔ میں اگر کہوں گا 10% نفع دے دے تو میری خرید 5 ہے، مجھے پڑا 5 کا ہے۔ اور اگر میں نے خریدا 10 کا تھا، پیچھے سے خالد سے میں نے 10 کا خریدا اور اس کو 20 کا بیچا، کتنا نفع کمایا؟ 10 روپے۔ پھر میں نے اسے 10 کا خریدا، میں نے خریدا 10 کا ہے اور نفع میرا پیچھا کتنا تھا؟ وہ پورا 10 اس میں سے منفی کروں گا تو پیچھے کیا بچے گا؟ پھر میں اس کو مرابحتاً بیچ ہی نہیں سکتا، بالکل اس چیز کو مرابحتاً نہیں بیچ سکتا، مساومتاً بیچوں گا، کیونکہ مرابحتاً بیچنے کے لیے کہنا پڑتا ہے بھی اتنے کا مجھے پڑا، اس پر اتنے % دے دو، مجھے تو 0 ہوا پڑا ہے، تو پھر میں یہ کیسے کہوں گا اتنے کا مجھے پڑا ہے مجھے اس پر اتنے % دو، یہ تو ہو نہیں سکتا، لہذا مرابحتاً نہیں بیچ سکتا۔ یہ 2 صورتیں ہوگی، ایک صورت میں یہ ہے کہ جو نفع تھا
جو پہلے صورت میں نے نفع کمایا وہ نفع دوسری صورت میں حذیفہ سے خریدتے ہوئے ثمن کا بعض تھا کہ میں نے اسے خریدا 10 روپے کا اور نفع 5 روپے تھا، یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ کہ وہ جو نفع تھا وہ نفع اور میں نے حذیفہ سے جتنے کا خریدا یہ قیمت ہی، یہ نفع اس پورے کا استغراق کر رہا ہے، یعنی جتنی قیمت ہے اتنا نفع تھا۔ دو صورت ہوگی نا، ایک استغراق کی اور ایک عدم استغراق کی، سمجھ گئے اس بات کو؟ اس لیے نیچے لکھا ہوا ہے فی الفصلین کے نیچے الاشرۃ فی الفصلین ای فصل استغراقی و عدم ہی، سمجھ گے استغراق اور عدم کے لفظ لہما صاحبین کی دلیل۔ صاحبین کا مطلب کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، جو ثمن اخیر ہے میں نے حذیفہ سے 10 کا ہی خریدا تھا نا، تو میں 10 کا خریدا تھا تو میں 10 پر مرابطاً بیچ سکتا ہوں، میں اگلے کہہ سکتا ہوں بھی 10 کا میں نے خریدا، مجھے اتنے % دو۔ ان کی دلیل بالکل واضح اور آسان سی ہے، امام صاحب کی طرح دقیق ہے ان کی دلیل۔ وہ فرماتے ہیں ان العقد الثانی عقد متجدد ورد علی مال معلوم ببدل معلوم منقطع الاحکام یعنی الاول۔ جو دوسرا عقد ہے کون سا؟ میرا حذیفہ سے اس کپڑے کو 10 روپے میں خریدنا، یہ دوسرا عقد ہے۔ یہ دوسرا عقد ایک نیا عقد ہے جو مال معلوم پر بدلے معلوم کے عوض وارد ہوا ہے، تو ایک نیا عقد ہے نا، منقطع الاحکام یعنی الاول، اس کا پہلے عقد سے اس کے احکام بالکل جدا ہیں، پہلا عقد ختم ہو گیا، دوسرے عقد کے احکام کا پہلے عقد سے کیا تعلق ہے؟ اس کے اپنے الگ سے احکام ہیں۔ فَيَجُوزُ بِنَاءُ الْمُرَابَحَةِ عَلَيْهِ، لہذا اب اسی کے اوپر مرابحتاً بیچنا جائز ہوگا۔ علیہ کا مرجع عقد ثانی، اسی عقد ثانی کے اوپر مرابحتاً بیع کر سکتے ہیں کہ اس میں تو 10 روپے کی چیز خریدی میں نے۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے پاس اس کی نظیر ہے کما اذا تخلل ثالث فإنه يجوز البيع مرابحة على الثمن الأخير، جیسا کہ درمیان میں تیسرا آدمی آ جائے تو ایسی صورت میں بیع مرابحتاً ثمن اخیر پر جائز ہوتی ہے۔ تیسرا آدمی آنے کی صورت کیا ہے کہ میں نے بیچا تھا اس کو حذیفہ کو، شروع میں حذیفہ نے مجھ سے خریدا تھا نا، حذیفہ سے آگے خرید لیا وہ نوید نے، اب میں نوید سے خرید رہا ہوں 10 روپے کا۔ جب میں نوید سے خرید کر 10 روپے کا آؤں گا تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اب 10 روپے پر مرابحتاً بیچ سکتا ہے۔ اب یہ تیسرا آدمی آ گیا، دو تو ہم تھے نا، ہمارے درمیان پہلے عقد چل رہا تھا، اب درمیان میں تیسرا آدمی پڑ گیا ہے۔ جب تیسرا آدمی درمیان میں آ گیا تو اس صورت میں صاحبان کہتے ہیں کہ امام صاحب اس وقت تو آپ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تیسرے آدمی سے عقد کر کے جو ثمن اخیر ہوگی اسی پر میں مرابحتاً بیچ سکتا ہوں، یعنی میں نے اس کو بیچا تھا 10 روپے کا، 15 روپے کا اس کو بیچا تھا، اس نے آگے نوید کو جتنے کا بھی بیچا، نوید سے پھر میں وہ 10 روپے میں لے کر آیا ہوں، تو اب اگر میرے پاس کوئی آئے گا تو میں مرابحتاً بیچنا چاہتا ہوں، میں یہی کہوں گا بھی میں نے 10 کا خریدا ہے۔ تو صاحبان فرماتے ہیں جیسے مشتری مضاف مضاف الیہ، مشتری کے مشتری نے جب خریدا، نوید میرے مشتری کا مشتری ہے نا، وہ اور نوید ثالث ہے، اس صورت میں جیسے ہم کہیں گے کہ مرابحتاً بیچیں گے اصل ثمن پر، تو ایسے ہی اگر وہ مشتری نہ ہو بلکہ ڈائریکٹ مشتری ہو تو بھی یہ حکم ہوگا۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ میرا مشتری کا لفظ سمجھ گئے تھے، خریدنے والے کا خریدار۔ چلیں جو مثال بھی بنا لیں، دونوں میں ایک حکم بنے گا، ایک ہی بات بنے گی۔ اچھا آگے، ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کی دلیل دقت نظر کی متقاضی ہے۔ امام صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے خالد سے 10 روپے کا کپڑا لے کر حذیفہ کو 15 کا بیچا، 15 کا بیچنے کے بعد پھر میں نے اسے 10 کا خریدا، 10 کا خریدنے کے بعد جو پیچھے میں نے 5 روپے نفع کمایا تھا وہ نفع کاٹ کر پیچھے قیمت بچاؤں گا۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ دقت نظر۔ امام صاحب فرماتے ہیں ان شبہۃ حصول ربح بالعقد الثانی ثابتۃ، عقد ثانی کے ذریعے نفع کا حصول یہ ثابت ہے، نفع کے حصول کا شبہ ثابت ہے۔ حصول ربح الحاصل بالعقد الاول، نیچے نے دیکھ رہے ہیں میں نصور کہ عقد اول سے جو نفع حاصل ہوا تھا، میں نے خالد سے جو خریدا تھا اس کے عقد اول نہیں، ہاں خالد سے خریدنے کے بعد جب میں نے اس کو پہلی دفعہ بیچا تھا وہ عقد اول تھا، جب میں نے حذیفہ کو بیچا یہ عقد اول ہے، اس عقد اول میں مجھے نفع حاصل ہوا نا، اس نفع کا حصول کتنا نفع حاصل ہوا تھا؟ 5 روپے۔ یہ حصول جو ہے نا نفع کا، اس کا شبہ ہے کہ یہ نفع کا جو حصول ہے یہ عقد ثانی کے اندر، ترجمہ پہلے سن لیں، امام صاحب کی دلیل یہ ہے
ان شبہۃ حصول الربح بالعقد الثانی ثابتۃ، عقد ثانی کی وجہ سے نفع کے حصول کا شبہ ثابت ہے۔ یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو میں نے عقد ثانی کیا ہے نا، عقد ثانی کی وجہ سے مجھے دراصل وہ 5 روپے نفع ملا ہے۔ یعنی امام صاحب کہہ رہے ہیں لگ ایسے رہا ہے عقد ثانی کی وجہ سے وہ جو نفع ہے 5 روپیہ، وہ 5 روپے کا نفع مجھے عقد ثانی کی وجہ سے ملا ہے۔ مجھے 5 روپے نفع ملا تھا نا امام صاحب، حالانکہ وہ نفع عقد اول سے ملا، عقد ثانی سے ملا ہے، حقیقتاً تو نفع عقد اول سے ملا ہے، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ شبہ اس بات کا بھی ہے کہ 5 روپے کا جو نفع ہے وہ عقد ثانی کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ 5 روپے کا نفع اگر عقد ثانی کی وجہ سے ملا ہو تو پھر گویا کہ میں نے حذیفہ سے ایک تو وہ کپڑا لیا اور ایک ساتھ 5 روپے بھی لیے۔ جب مجھے عقد ثانی کی وجہ سے 5 روپے کا نفع مل رہا ہے تو پتہ چلا میں 5 روپے بھی اس سے کما رہا ہوں اور کپڑا بھی کما رہا ہوں، تو کپڑا بھی میرے پاس آ گیا، 5 روپے بھی آ گئے، تو کپڑا آ گیا، 5 روپے بھی آ گئے، تو کپڑے میں سے پھر 5 روپے منفی کروں گا نا، کیونکہ اس نے مجھے کپڑا بھی دیا، ساتھ 5 روپے بھی دے دیے مجھے اٹھتے ہوئے، گویا کہ 5 روپے بھی پکڑا دیے، تو قیمت کم ہوگی نا پھر، تو اس کپڑے میں سے میں 5 منفی کر دوں گا، پیچھے کپڑا 5 کا بچے گا نا، تو میں 5 روپے میں آگے مرابطاً بیچوں گا، اس لیے کہ اس نے اٹھتے ہوئے مجھے 5 روپے دے دیے تھے۔ وہ کیسے دے دیے تھے؟ وہی بات کہ جیسے نفع اول میں نے 10 کا کپڑا خرید کر اس کو 15 کا بیچا تھا، تو مجھے اس میں 5 روپے ملے نا، اس نے مجھے جب 15 روپے دیے تو اس نے گویا کہ مجھے وہ کپڑا بھی واپس کیا اور ساتھ 5 روپے بھی دیے، یہی مطلب بنا نا عقد اول میں، ساتھ 5 روپے بھی دیے۔ عقد ثانی میں بھی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اس نے مجھے کپڑا دیا ہے نا، ساتھ اس نے مجھے 5 روپے بھی دیے۔ وہ کیسے 5 روپے دیے ہیں کہ وہ جو مجھے 5 روپے کا نفع ملا تھا نا، ملا اگرچہ حقیقتاً عقد اول سے تھا، لیکن اس بات کا شبہ موجود ہے کہ 5 روپے کا نفع جو ثابت ہوا ہے، پختہ ہوا ہے، وہ عقد ثانی کی وجہ سے ہوا۔ عقد ثانی نہ ہوتا تو میرے 5 روپے والے نفع پختہ نہیں ہو رہے تھے، تو جب عقد ثانی کا دخل ہے مجھے 5 روپے کے نفع کے ملنے کا، لہٰذا میں یوں کہوں گا جب میں نے عقد ثانی کیا تو میں نے اس سے ایک کپڑا لیا اور ساتھ 5 روپے لیے، اور کپڑے میں سے 5 روپے منفی کر دوں گا، پیچھے 5 بچے گا، 5 پر مرابطن ہوگا۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ آگے صرف یہ بات آپ کے ذہن میں اٹھ رہی ہے کہ عقد ثانی کی وجہ سے مجھے کیسے 5 روپے ملے ہیں، اس کا کیا دخل ہے، یہ کیسے شبہ پیدا ہو رہا ہے؟ وہ شبہ اس طریقے سے پیدا ہو رہا ہے، جو نفع میں نے اس سے 5 روپے کا کمایا تھا عقد اول کے ذریعے سے، وہ میرا نفع پختہ نہیں تھا، وہ میرا نفع نا ڈاواں ڈول تھا، وہ میرا نفع ضائع بھی ہو سکتا تھا۔ وہ کیسے؟ یہ مبی لے کر میرے پاس آ جاتا، وہ کہتا ہے جی اس میں تو عیب ظاہر ہو گیا ہے، تو لہٰذا اپنی چیز واپس لو۔ یہ میرا کپڑا مجھے واپس لے کر چلا جاتا اور 15 روپے واپس لے کر چلا جاتا اپنے، تو میرا نفع گیا نا، تو مجھے تو کوئی نفع نہیں ملا۔ تو عقد اول سے 5 روپے کا نفع ظاہراً نظر تو آ رہا تھا لیکن وہ پختہ نہیں تھا، وہ 5 روپے کا نفع ڈاواں ڈول تھا، وہ ایسے گر بھی سکتا تھا، ختم بھی ہو سکتا تھا، لیکن 5 روپے کا نفع پختہ ہوا ہے عقد ثانی کی وجہ سے، اس لیے کہ جب اس نے وہ چیز اگرچہ عیب دار تھی، جب آگے بیع کر کے بیچ دی تو اب تو رجوع نہیں کر سکتا نا۔ آپ نے دیکھو نا جو آدمی عیب دار چیز خرید کے چلا جاتا ہے، اگر وہ آگے بیچ دیتا ہے تو پھر وہ چیز واپس نہیں کر سکتا ہوتا، تو اس نے جب وہ چیز مجھے بیچ دی تو اب وہ پیچھے والا 5 روپے میرے پکے ہو گئے نا، تو وہ میرے پیچھے والے 5 روپے پکے ہوئے اس کے دوسرے عقد کی وجہ سے، تو گویا کہ اس دوسرے عقد نے ہی مجھے 5 روپے دیے ہیں، تو چونکہ گویا کہ اس نے دیے ہیں، شبہ تو ہوگی نا اس بات کا کہ 5 روپے کا جو نفع میرا پکا ہوا ہے نا وہ عقد ثانی کی وجہ سے ہوا ہے، اگر عقد ثانی نہ ہوتا تو میرا 5 روپے کا نفع پختہ نہ ہوتا، تو 5 روپے کے نفع کے میرے پاس پختہ ہو جانے میں عقد ثانی کا دخل ہے۔ جب عقد ثانی کا دخل ہے تو شبہ تو اس بات کا ہو گیا نا کہ نفع میں 5 روپے کے نفع میں اس کا دخل ہے، جب شبہ ہو گیا تو بیع مرابہ میں تو شبہ سے خیانت سے بھی بچتے ہیں، لہذا اگر میں پوری دیانتداری سے کام لوں تو خیانت نہ کروں، شبہ خیانت بھی نہ کروں، تو مجھے بتانا چاہیے کہ وہ جو 5 روپے کا نفع تھا نا وہ عقد ثانی کی وجہ سے ملا ہے۔ جب عقد ثانی کی وجہ سے 5 روپے کا نفع ملا ہے تو گویا اس نے مجھے وہ سوٹ بھی دیا 10 روپے کا اور ساتھ 5 روپے بھی گویا کے دیے، جب گویا کے دیے تو ان سوٹ میں سے 5 روپے میں نکال دوں گا تاکہ شبہ خیانت بھی نہ رہے، اب میں شبہ خیانت سے بچنے کے لیے اس کو 5 روپے پر بیچوں گا۔ فہم تم؟ دیکھو یہی بات عبارت میں لکھی ہوئی ہے۔ والی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان شبہۃ حصول الربح، وہ نفع جو ہمیں حاصل ہوا تھا عقد اول سے، اس کے حصول کا شبہ بالعقد ثانی ثابتۃ، عقد ثانی میں ثابت ہے، پختہ ہو گیا ہے۔ کیسے؟ لأنہ یتأکد بہ، لأنہ کا مرجع ہے ربح،
اور بہی کا مرجع ہے عقد ثانی، کیونکہ یہ نفع پختہ ہوتا ہے، یہ طاقت پختہ ہوتا ہے، یہ نفع پختہ ہوتا ہے عقد ثانی کی وجہ سے۔ بھی پہلے کون سا کچا تھا؟ اس نے کہا پہلے کچا تھا، کیسے؟ بعد ما کان علی شرف السقوط، اس لیے کہ پہلے یہ گرنے کے کنارے پر تھا۔ یہ جو میرا 5 روپے کا نفع تھا یہ گرنے کے کنارے پر تھا نا۔ وہ کہتا ہے کیسے گرنے کے کنارے پر تھا؟ بالظہور علی عیب، عیب پر ظاہر ہو، عیب کے ظہور کی وجہ سے، عیب کے ظہور کی وجہ سے گرنے کے کنارے پر تھا، تو وہ گویا کہ ڈاما ڈول تھا۔ وشبہۃ، اب اتنا تو ہو گیا نا کہ وہ جو 5 روپے مجھے عقد ثانی کی وجہ سے ملے ہیں، تو عقد ثانی کا بھی دخل ہے میرے 5 روپے کے نفع میں، شبہ تو ہو گیا۔ وشبہۃ کالحقیقۃ فی بیع المرابحۃ احتیاطاً، اور بیع المرابحہ میں شبہ حقیقت کی طرح ہوتا ہے احتیاط کے طور پر۔ ولہذا، اور اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ احتیاط کی وجہ سے۔ یعنی امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تھوڑا سا بھی احتیاط کرنی پڑے تو وہاں احتیاط کرنی پڑتی ہے مرابحہ کے اندر۔ وہ بتلا رہے ہیں ایک جگہ کہ دیکھو وہاں صرف شبہ کی وجہ سے ہم نے کہا مرابحتاً میں ہم اس شبہ کا خیال رکھیں گے۔ میں کہہ رہا تھا ولہذا، اور اسی احتیاط کی وجہ سے۔ کس احتیاط کی سے؟ یعنی اس بات کی ہم نے احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ مرابحہ کے اندر کہیں شبہ بھی پیدا ہونے لگے تو پھر مرابحہ میں احتیاط کرو۔ اب وہ نظیر دے رہے ہیں لم تجز المرابحۃ فیما اخذ بالصلح لشبہۃ الحقیقۃ، یہی وجہ ہے کہ مرابحہ جائز نہیں ہے اس صورت میں، اس چیز میں جو چیز صلح کے ذریعے سے لی گئی ہو، جو چیز صلح کے ذریعے سے لی گئی ہو وہاں مرابحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں مرابحہ کرنا جائز نہیں ہے؟ لشبہۃ الحقیقۃ، کمی کے شبہ کی وجہ سے۔ حقیقہ کمی کی، قیمت کی کمی، قیمت کی کمی کے شبہ کی وجہ سے وہاں مرابحہ جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال سمجھو، میں نے عثمان سے موٹر سائیکل لینی تھی نا، میں نے عثمان سے 50,000 روپیہ لینا تھا، اس نے مجھے 50,000 دینا تھا، لیکن جب 50,000 دینے کی باری آئی تو اس نے کہا بھی میں 50,000 نہیں دیتا، یا یہ مان نہیں رہا تھا کہ میں نہیں مانتا، صلح کرا، معاملہ کہیں لے دو، کہیں معاملہ لے کر کے انہوں نے کہا جی صلح کر لو آپس میں، یعنی وہ اصل 50,000 چھوڑ دو، بس یہ کہتا ہے اچھا ایسے کر لے، یہ میرے ساتھ اس موٹر سائیکل کے اوپر صلح کر لے، یعنی یہ میری موٹر سائیکل رکھ لے، بس مجھ سے 50,000 نہ لے، ہماری اس پہ صلح ہو گئی۔ تو میں نے جو 50,000 لینا تھا، اس نے مجھے 50,000 نہیں دیا، موٹر سائیکل دے کر مجھ سے صلح کر لی کہ ہمارا معاملہ ختم۔ تو میں نے صلح کے اندر اس سے موٹر سائیکل لے لی ہے۔ اب موٹر سائیکل کس چیز کے بدلے میں لی ہے؟ 50,000 روپے کے بدلے میں۔ اب اس دیکھنے میں تو یہ موٹر سائیکل 50,000 کی ہونی چاہیے تھی، لہذا مجھے اس پر مرابحتاً بھی جائز ہونا چاہیے تھا کہ بھئی میں نے 50,000 لینا تھا، اس کے بدلے میں اس نے کہا میں 50,000 روپیہ نہیں دیتا، میں آپ کو موٹر سائیکل دیتا ہوں، موٹر سائیکل لے لو، مجھ سے صلح کر لو اس کے اوپر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے موٹر سائیکل دے دو، میں موٹر سائیکل لے کر آ گیا۔ اب آگے میں موٹر سائیکل کو بیچتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ موٹر سائیکل مجھے 50,000 کی پڑی ہے، خریدی ہے، کوئی لفظ نہیں بول سکتا، لہٰذا میں کو مجھے 50,000 کی پڑی ہے، مجھے 10% نفع دے دو، میرے لیے مرابحتاً بیع کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ یہاں کمی کا شبہ ہے۔ کمی کا شبہ اس لیے کہ جو آدمی صلح کر رہا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے پیسے دینے تو اسے کوئی کم چیز دے کر صلح کرو، وہی چیز اس کے بالکل برابر مالیت کی چیز دے کر صلح نہ کرو۔ اگر برابر مالیت کی چیز دینی تو صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عموماً ایسے ہوتا ہے، عموماً، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، لیکن عموماً ایسے ہوتا ہے، وہ جو چیز دے رہا ہوتا ہے نا اس میں قیمت کم ہوتی ہے اس کی نسبت جو وصول کرنے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یقیناً ضروری نہیں ہے کہ موٹر سائیکل 50,000 کی نہ ہو سکتا ہے 50,000 کی بھی ہو، لیکن شبہ اس بات کا بھی ہے کہ چونکہ صلح کی گئی ہے 50,000 سے کچھ کم کی ہو، لہٰذا میں اس موٹر سائیکل کے اوپر شبہ حقیقہ کی وجہ سے، یعنی کمی کا شبہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے 50,000 کی نہ ہو، اس شبہ کی وجہ سے جو چیز میں نے صلح میں اس سے لی ہے، صلح میں لی ہوئی چیز کے اوپر میں مرابحتاً بیع نہیں کر سکتا، اس موٹر سائیکل کو میں زندگی بھر کبھی مرابحتاً نہیں بیچ سکتا۔ کیوں؟ لشبہۃ الحقیقۃ، اس موٹر سائیکل میں کمی کا شبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں امام صاحب دیکھو شبہ ہی ہے، یقین تو نہیں ہے نا، لیکن شبہ کی وجہ سے مرابحتاً بیع کرنا ناجائز قرار دے دیے، صرف احتیاط کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خیانت کر بیٹھوں میں یہاں، تو خیانت کے اندر شبہ کو پائے گے، شبہ خیانت، اس وجہ سے صلح والی چیز میں مرابحتاً بیع
کی جائز قرار نہیں دی گئی۔ امام صاحب فرماتے ہیں اسی طرح جو پیچھے ہمارے عقد اول عقد ثانی کا مسئلہ چلا ہے وہاں بھی شبہ تو پایا گیا تھا، میں بھی وہاں شبہ کی وجہ سے کہتا ہوں کہ اگلا آدمی مرابحتاً بیع 10 روپے پر نہیں کرے گا۔ سمجھ گئے اس مسئلے کو؟ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ اشْتَرَى، یہ فَيَصِيرُ کا تعلق ہے ثابتۃ کے ساتھ، ثابتۃ سے لے کر فَيَصِيرُ تک یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ یہ ثابتۃ کے بعد لِأَنَّهُ سے لے کر الحقیقہ تک، اس کو درمیان میں جملہ معترضہ، کلام میں معترض کہو۔ یہ اس لیے میں جملہ معترضہ کہہ رہا ہوں کہ عبارت کا جوڑ یوں بیٹھتا ہے تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو، ورنہ جب عبارت لمبی ہو جاتی ہے اور پچھلی عبارت کا آگے جا کر کے عبارت سے جوڑ بیٹھ رہا تو ذہن کا، طالب علم کا ذہن نہیں جڑتا پچھلی عبارت کے ساتھ، جس سے سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے۔ اب دیکھو میں اصل عبارت وہ عبارت جس کا آپس میں ربط ہے وہ پڑھ کے دکھلاتا ہوں اور درمیان میں جملہ معترضہ کاٹ کے پڑھوں گا، یعنی جملہ معترضہ چھوڑ کے پڑھوں گا۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان شبہۃ حصول الربح بالعقد الثانی ثابتۃ فیصیر کأنہ اشتری خمسۃ وصوبا، یہ عبارت یوں ہو جائے گی۔ اب یوں ہو جائے گا، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ حصول ربا کا شبہ عقد ثانی کے اندر ثابت ہے، جب ثابت ہے تو پھر فیصیر کأنہ اشتری، تو پھر اب معاملہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ اس نے اشتری خمسۃ وصوبا، اب ایسے ہو جائے گا گویا کہ اس نے 2 چیزیں خریدی ہیں، یعنی میں نے حذیفہ سے جب دوسرا عقد کر رہا ہوں میں نے اس سے 2 چیزیں لی ہیں، ایک کپڑا اور ایک 5 روپے، گویا کہ ایسے ہو جائے گا، گویا کہ بات سمجھ گئے نا، کیونکہ میرا نفع 5 روپے کا اسی کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے گویا کہ، تو گویا کہ میں نے اب اسے کپڑا خریدا اور 5 روپے خریدے ہیں، اور خریدا کتنے کے ہیں؟ کپڑا اور 5 روپے بعشرۃ، یہ میں نے 10 روپے کے خریدے ہیں، جب 10 کے خریدے ہیں ساتھ 5 روپے بھی لیے ہیں، فیطرح خمسۃ، لہذا میں اب اس میں سے 5 تو نکال دوں گا نا، اس لیے کہ اس نے مجھے کپڑے کے ساتھ 5 روپے بھی دے دیے، تو 5 نکال لوں گا، باقی 5 بچیں گے۔ باقی رہا صاحبین نے کہا تھا جیسے تیسرا آدمی آ جاتا ہے تو اس وقت تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کا جواب بخلاف ما اذا تخلل ثالث، برخلاف اس صورت کے جب درمیان میں تیسرا آدمی آ جاتا ہے پھر ثمن اخیر کے اوپر مرابحہ کرنا جائز ہوتا ہے۔ کیوں؟ لأن التعقد ای تعقد الربح بالعقد الاول، وہ عقد اول سے حاصل ہونے والا نفع وہ حاصل بغیرہ، ہی کا مرجع جا رہا ہے عقد ثانی، حاصل بغیرہ، تو وہ عقد ثانی کے غیر سے حاصل ہوا ہے۔ عقد ثانی کا غیر وہ جو مشتری ہی ہے، ثالث ہے۔ امام صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہاں جو میں نے کہا نا کہ 5 روپے نکالو، وہاں جو 5 روپے کا نفع کا تعقد حاصل ہوا ہے وہ اسی عقد ثانی سے حاصل ہوا ہے کہ جس کے ساتھ میں نے پہلے عقد کیا اسی کے ساتھ دوبارہ عقد کیا تو 5 روپے کا نفع مجھے پکا ہو گیا، وہ ہے کہ اسی نے مجھے پھر 5 روپے دے دیے نا۔ اور جب نوید والی صورت ہے تیسرے آدمی والی، وہاں جو نفع کا تعقد ہوا ہے وہ عقد ثانی کے غیر سے حاصل ہوا ہے، اس میں عقد ثانی کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ تو نوید کے ساتھ میرا ہو رہا ہے نا، تو عقد ثانی کے چونکہ غیر سے حاصل ہوا ہے لہذا وہ والی بات آپ پچھلی بات پر فٹ نہیں کر سکتے، آپ یہ بات وہاں فٹ کریں جب عقد ثانی کے اندر آپ مجھے ثابت کر کے دیں کہ وہاں کوئی بات ایسی ہوئی ہے جس کے اندر میں نے کہا ہو، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہو کہ یہاں 5 روپے منفی نہیں کریں گے۔ آگے وَإِذَا اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ثَوْبًا بِعَشْرَةٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَبَاعَهُ، آپ کے یہاں ہو کے نیچے کچھ ہنسا لکھا ہوا ہے، صوب لکھا ہوا ہے، ہمارے یہاں نا ہو کے نیچے نو لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، نو نا فَبَاعَ کے نیچے آنا چاہیے۔ یہ میں اسی لیے بھی بتاتا ہوں کہ ممکن ہے کہ جو ریکارڈنگ سن رہے ہیں ان میں سے بعد کے پاس مکتبہ رحمانیہ ہو، چلو وہ تو اس کو ٹھیک کرتے جائیں۔ فَبَاعَهُ مِنَ الْمَوْلَى، مولا کے نیچے 4 لکھ لو، مِنَ الْمَوْلَى بِخَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنَّهُ کے نیچے 4 لکھ لو، فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى عَشْرَةٍ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْمَوْلَى اشْتَرَاهُ فَبَاعَهُ مِنَ الْعَبْدِ ب15 بالکل آسان سا مسئلہ ہے۔ عبد معذون لہو فی تجارت نے ایک کپڑا خریدا 10 روپے کا، دیکھو میں عبد معذون لہو فی تجارہ ہوں اور میرا یہاں ایک آقا بن جائے، کون بنے گا؟ آپ کا دوست زاہد، جو سامنے بیٹھا اس کو بنانا آسان ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ زبیر۔ زبیر آقا ہے، میں عبد معذون لہو فی تجارت ہوں، میں نے ایک کپڑا خریدا 10 روپے کا، میں نے اوپر خالد سے خریدا، میں خالد سے 10 روپے کا کپڑا لے کر آیا اور میرے پاس اب کپڑا ہے، عبد معذون ہوں تو اب جانتے ہیں میں عبد معذون ہوں فی تجارت ہوں، میں اس زبیر کا غلام ہوں، اس نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے خرید و فروخت کی،
میں نے خرید و فروخت شروع کر دی، میرے اوپر قرضے چڑھ گئے، میری قیمت 10,000 روپے ہے اور قرضہ بھی 10,000 روپے چڑھ گیا، تو میں نے اسی دوران ایک کپڑا خریدا 10 روپے کا۔ اب دیکھو، اذا اشترى العبد المعذون له في تجارت ثوبا، عبد معذون له فی تجارت نے وہ کپڑا خریدا 10 روپے کا، وعلیہ دین یحیط برقبتی، اور مجھ عبد معذون کے اوپر اتنا قرضہ ہے جو میری رقبہ کا محیط ہے، میں 10,000 کا قرضہ بھی 10,000 کا، فباعہ من المولا، تو اس عبد معذون میں نے کپڑا بیچ دیا مولا کو 15 روپے کا، 10 کا میں نے خریدا تھا، 15 کا بیچ رہا ہوں اس کو۔ فَإِنْ اب جو زبیر ہے یہ آگے کتنے کا مرابحتاً بیچے گا، فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى عَشَرَةٍ، یہ آگے جب مرابحتاً اس کپڑے کو بیچے گا، جو کپڑا اس نے مجھ سے 15 روپے کا لیا ہے یہ آگے 10 روپے پر مرابحتاً بیچے گا، یعنی یہ گاہک کو یوں کہے گا بھی یہ کپڑا مجھے 10 کا پڑا ہے، اس پر آپ کتنا نفع دیں گے، یوں نہیں کہے گا کہ مجھے 15 کا پڑا ہے۔ وَكَذَلِكَ، بالکل اسی طرح مسئلہ اس کے برعکس ہوگا، اگر مولا نے اشتراہ ب10 فباعہ ب15 من العبد، اگر مولا نے 10 کا خریدا اور غلام کو 15 کا بیچا، یعنی اس کے برعکس بالکل ایسا ہوگا کہ زبیر نے کسی آگے آدمی سے 10 روپے کا کپڑا خرید کر مجھ غلام کو 15 روپے کا بیچا، اور میں غلام جب آگے مرابحہ کروں گا تو میں 10 روپے کے اوپر بیچوں گا، میں کہوں گا یہ کپڑا 10 کا مجھے پڑا ہے تو آپ آگے نفع کتنا دیں گے مجھے، سمجھ گئے اس بات کو؟ دونوں صورتوں میں غلام اپنے آقا کو بیچوں 10 والی چیز 15 میں، یا آقا مجھ غلام کو 10 والی چیز 15 میں بیچے، دونوں صورتوں میں مرابحہ ہم 10 پر ہی کریں گے۔ اصل میں اس کے درمیان جو سینٹرل پوائنٹ جس کو کلی کہتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ میں ایسا غلام ہوں کہ جس کے اوپر اتنا قرضہ ہے جتنی میری قیمت ہے، یہ اصل وجہ ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھو نا، تو میری 2 حیثیتیں بنتی ہیں، ایک لحاظ سے میرے اوپر 10,000 روپے کا قرضہ ہے، یعنی لوگوں کا قرضہ ہے نا، تو جس آدمی کا میں نے 10,000 قرضہ دینا ہے تو وہ مجھے اپنے 10,000 روپے کے بدلے میں لے جائے گا، وہ تو کہے گا نا غلام میرا ہے، تو جب میں اس کا ہوا تو میں زبیر کے لیے اجنبی ہو گیا کہ میں تو آپ کا غلام ہی نہیں ہوں۔ جب میں اجنبی ہو گیا تو ایسی صورت میں تو یہ جو ہماری بائع ہے یہ بائع آپس میں ٹھیک ہونی چاہیے، کیونکہ زبیر ایک اجنبی آدمی کو بیچ رہا ہے، میں ایک اجنبی آدمی کو چیز بیچ رہا ہوں، کیونکہ آقا اور غلام آپس میں بائع نہیں کر سکتے، آقا اور غلام آپس میں ایک دوسرے کو بیچ نہیں سکتے، اس لیے کہ غلام آقا کا مال ہے، تو گویا کہ آقا اپنی چیز اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، گویا کہ آقا اپنی چیز اپنے آپ سے خرید رہا ہے، چونکہ غلام تو آقا کا ہے، غلام ٹوٹلی آقا کا ہوتا ہے، تو غلام جو کچھ ہے وہ خود غلام کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ بھی آقا کا ہے، تو غلام پھر آقا غلام سے کیسے خریدتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب غلام اس کی غلامی سے نکل جائے، پھر وہ اجنبی بن جاتا ہے، پھر آقا کس غلام کے ساتھ بیع جائز ہو جاتی ہے، جب تک غلام ہوتا ہے بیع جائز ہی نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس نقطے کو؟ تو اس کی میرے ساتھ بیع جائز ہے، اس لیے یہاں سے جائز ہے کہ میری قیمت 10,000 ہے اور میں تو اس کے جنید کے 10,000 دینے ہیں، تو وہ جنید کہے گا یہ میرا ہی، تیرا کہاں ہے؟ جب میں اس کا ہو گیا تو میں اس کے لیے اجنبی ہو گیا نا، لہذا اب اس کا میرے ساتھ بیع کرنا جائز ہو گیا، یہ علیحدہ ایک بات سمجھو۔ لیکن ایک اور جہت ہے، وہ جہت یہ کہ ابھی تک کسی نے مجھے لیا تو نہیں نا، مجھے پکڑا تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا آقا میری طرف سے اس کو 10,000 ادا کر دے، تو جو کہ مجھے لے کر نہیں گیا تو میں اس ایک لحاظ سے اس کا غلام ہوں، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بیع جائز نہیں ہوئی، سمجھ گئے؟ کیونکہ جب میں اس کا غلام ہوں تو غلام آقا کے ساتھ بیع نہیں کر سکتا، تو حقیقت تو یہ ہے شرعی نقطہ نظر سے کہ جب میری قیمت 10,000 ہے اور اس نے میرا 10,000 اس نے مجھ سے 10,000 لینا ہے، حقیقتاً میں اس کا ہو چکا ہوں، یعنی میں گویا کہ اس کے لیے اجنبی بن چکا ہوں، اسی بات کے پیش نظر میری اس کے ساتھ بیع جائز ہے، بیع جائز، مسئلہ یہی ہے کہ بیع جائز ہے، لیکن اس میں عدم جواز کا شبہ ہے۔ عدم جواز کا شبہ اس لیے ہے کہ چونکہ میں ابھی تک اس کے قبضے میں گیا نہیں ہوں، ابھی تک شمار اسی کا غلام ہوتا ہوں، یہ ایک شبہ موجود ہے جس کی وجہ سے کہا جانا چاہیے کہ بھی میری بیع اس کے ساتھ جائز نہ ہو۔ وہ سمجھ تم غلط، معذرت، سمجھ تم نہیں، سمجھ تم، کیونکہ باب سمجھا یسمجھ ہوتا ہے، فہم یفہم ہے۔ اب سمجھیں اس بات کو، جب میرا عقد زبیر کے ساتھ، زبیر کا عقد میرے ساتھ نفس مسئلہ کے لحاظ سے جائز ہے، کیونکہ میرے اوپر قرضہ اتنا ہے کہ میں اب اس کا نہیں رہا زبیر کا، اب میں جنید کا ہو چکا ہوں، تو اس لیے نفس مسئلہ کے لحاظ سے جائز ہے، لیکن چونکہ میں ابھی اس کا ہوا نہیں ہوں تو اس میں شبہ ہے عدم جواز کا، تو چونکہ شبہ آ گیا ہے تو شبہ ہونے کی وجہ سے گویا کہ ہماری آپس میں جو بیع ہوئی تھی نا وہ بیع ہوئی نہیں ہے،
میں نے اگر 10 والی چیز اس کو 15 کی بیچی ہے تو وہ 10 کی تھی، میں اس کا غلام تھا، اگر میں کہیں سے کوئی چیز 10 روپے کی لے کر آیا، میں چونکہ اس کا غلام ہوں تو میں اس کو 10 والی چیز 15 کی بیچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ غلام اور آقا کی بیع نہیں ہے، لہذا وہ میں نے 10 والی چیز اس کے لیے ہی اوپر سے خریدی تھی جو اس کو دے رہا ہوں، میں اس کا غلام ہوں، اس کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آقا نے 10 والی چیز خرید کر مجھے 15 روپے کی دے دی، چونکہ میں اس کا غلام ہوں، میرے ساتھ اس کی بیع ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ ہو جائے گا کہ اس نے 10 والی چیز وہ مجھے 10 کی دے دی، میرے ساتھ تو بیع ہی نہیں کر سکتا، بیع کی ہے 15 روپے پر، وہ تو معتبر ہی نہیں ہے، معتبر تو وہی ہوگی جو 10 روپے کی چیز کے پاس تھی تو مجھے غلام کو دی، وہ 10 والی 10 کی دے گا۔ تو چونکہ شبہ کا خیال کریں تو 10 والی چیز میرے پاس 10 کی آئی ہے اور میں نے 10 والی چیز کو آگے 10 کی ہے، 10 کی دی ہے، لہذا وہ عقد بھی آگے 10 پر ہی ہوگا۔ سمجھ گیا آپ ان مسئلے کو؟ کون کون سمجھے؟ الحمدللہ۔ اب عبارت دیکھتے ہیں، پہلے میں عبارت پیچھے پڑھ لیتا ہوں۔ وَإِذَا اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي تِجَارَةٍ ثَوْبًا بِعَشْرَةٍ، متن پڑھ رہا ہوں۔ جب عبد معذون لو، ذہن میں صورت سمجھتے رہنا جو میں نے بتائی ہے، اور تشریح بھی سمجھتے رہنا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، انشاءاللہ آگے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جب عبد معذون لہو فی تجارت نے، یعنی میں عبد القادر نے ایک کپڑا خریدا 10 روپے کا، اور اس عبد معذون کے اوپر ایسا قرضہ ہے جس کی رقبہ کو محیط ہے، پھر فباعہ، اس عبد معذون نے اس کپڑے کو مولا کے ہاتھ بیچ دیا 15 روپے کا، تو اب مولا اس کپڑے کو آگے 10 پر مرابحتاً بیچے گا۔ بالکل اسی طرح، یعنی بالکل یہی حکم ہوگا کہ 10 پر مرابحتاً بیچا جائے گا۔ اگر مولا نے اس کپڑے کو 10 کا خریدا، پھر وہ کپڑا 15 روپے کا غلام کو بیچ دیا، تو بھی غلام آگے 10 روپے پر مرابحہ کرے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّ فِي هَذَا الْعَقْدِ شُبْهَةَ الْعَدَمِ، أي شُبْهَةَ عَدَمِ الْجَوَازِ لا حقیقت عدم الجواز۔ دیکھیں بے نصور، کیونکہ اس عقد میں، کون سا عقد؟ یعنی عبد کا غلام کا آقا کو بیچنا اور آقا کا غلام کو بیچنا، دونوں صورتوں میں یہ جو عقد ہوا ہے، اس عقد میں عدم جواز کا شبہ ہے، عدم جواز ہے نہیں۔ حقیقت میں تو یہ ہے کہ جائز ہے۔ جائز اس لیے ہے کہ میں گویا کہ اب اس کا ہو چکا ہوں، چونکہ میرے اوپر دائنے محیط ہے تو میں اب اس کا نہیں رہا، تو اس لیے میں اس کے لیے اجنبی ہو گیا ہوں، چنانچہ اس نے جو میرے ساتھ بیچا ہے وہ جائز ہے، لیکن شبہ ہے عدم جواز کا۔ کیوں شبہ ہے؟ لی جواز، اس شبہ کی علت ہے، لی جواز العقد مع المنافی، کیونکہ اس عقد کو جائز قرار دیا گیا ہے ایک منافی پائے جانے کے باوجود۔ منافی کیا ہے؟ منافی یہ ہے کہ میں عبد، میں غلام اس آقا کی ابھی تک ملک میں ہوں، یہ منافی ہے۔ عقد جائز ہو گیا ہے لیکن اس میں ایک منافی ہے، یعنی عقد کو جائز قرار دینے کے ایک خلاف چیز ہے۔ وہ خلاف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں غلام اسی کا ابھی تک غلام ہوں، میں دوسرے کے قبضے میں نہیں گیا، میرا ابھی تک اس کی ملک میں شمار ہونا، یہ منافی ہے۔ اس منافی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں عقد میں شبہ آ گیا۔ فَاعْتُبِرَ عَدْمًا فِي حُکْمِ الْمُرَابَحَةِ، فَاعْتُبِرَ کا ضمیر کہاں جائے گی؟ یہ عقد، یہ جو کون سا عقد جو غلام نے میرے ساتھ کیا، آقا نے میرے ساتھ کیا یا میں نے اس کے ساتھ کیا، یہ عقد معدوم شمار ہوگا مرابحہ کے حکم میں۔ ویسے تو عقد معدوم نہیں ہے، عقد معتبر ہے، لیکن مرابحہ کے حکم میں معدوم شمار ہوں گے، سمجھیں کہ عقد بیع ہوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ نیچے بے نصور لِوُجُوبِ الْاحْتِرَازِ فِي الْمُرَابَحَةِ عَنْ شُبْهَةِ الْخِيَانَةِ، اس لیے اس کو معدوم شمار کر لیں گے۔ وَبَاقِيَ الْاعْتِبَارُ لِلْأَوَّلِ، تو اب ایک عقد اول کا اعتبار باقی رہے گا نا، عقد اول کا، اور عقد اول میں اوپر سے 10 روپے کی چیز لے کر آیا ہوں تو میں اپنے مولا کو بھی 10 کی دوں گا، تو اس کو گویا کہ 10 کی ملی ہے۔ میرا مولا اوپر سے 10 روپے کی چیز لے کر آیا تھا، وہ عقد اول جو تھا وہی وہ معتبر ہے، تو اس نے گویا کہ مجھے 10 روپے کی دی ہے، درمیان میں جو عقد ہوا ہے ہمارا آپس میں عقد ہوا ہے تو معتبر ہی نہیں رہا۔ وَبَاقِيَ الْاعْتِبَارُ لِلْأَوَّلِ، لہذا عقد اول کا اعتبار ہی باقی رہے گا۔ فَيَصِيرُ، تو صورتحال ایسے ہو جائے گی كَأَنَّ الْعَبْدَ اشْتَرَاهُ لِلْمَوْلَى، وہ پہلے والی میری صورت، جب میں اوپر سے 10 روپے کی لے کر آ کر اس کو بیچ رہا تھا، ہمارا عقد ثانی تو معدوم ہو گیا، عقد اول معتبر ہوا، تو گویا کہ صورت یہ ہو جائے گی کہ گویا کہ غلام نے اس کپڑے کو، یعنی میں عبد القادر نے خالد سے کپڑے کو خریدا تھا للمولا، مولا کے لیے، چونکہ میں جب اس کا غلام ہوں، میں خود تو کوئی چیز نہیں ہوں، تو میں جو چیز خرید کر لے کر آؤں گا اپنے آقا کے لیے لے کر آؤں گا، تو میں اوپر سے 10 کی لے کر آیا تھا اپنے آقا کے لیے۔ کأن العبد اشتراہ للمولا بعشرۃ، غلام نے وہ چیز مولا کے لیے اوپر سے 10 روپے خریدی تھی، فی الفصل الاول، پہلی صورت میں۔ پہلی صورت کون سی ہے؟ جب پہلی صورت یہ ہے کہ جب غلام خرید کر آقا کو بیچتا ہے، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ غلام نے اس سے آقا کے لیے 10 روپے کی خریدی، تو آقا کو 10 کی دے دی، تو آقا آگے 10 پر منافع کرے گا۔ اور دوسری صورت کیا تھی
کہ جب زبیر آقا نے مجھے غلام کو دیا تھا، وَكَأَنَّهُ كَأَنَّ الْعَبْدَ يَبِيعُهُ لِلْمَوْلَى فِي الْفَصْلِ ثَانِي، دوسری صورت میں جب آقا نے مجھے 10 روپے کا کپڑا لا کر دیا کہ یہ لو، دوسری صورت میں غلام اس کپڑے کو بیچے گا آقا کے لیے۔ جب اس نے مجھے کپڑا دیا نا کہ یہ لو 10 روپے کا، جب میں عبد مزون ہوں تجارت کا، گویا کسی نے مجھے کپڑا دیا کہ جا اس کو بیچ آگے، تو میں آقا کے لیے بیچ رہا ہوں گا کیونکہ میں اس کا غلام ہوں، وہ 10 کا لے کر آ رہا ہے، مجھے دے رہا ہے، اور عقد اول معتبر ہے 10 روپے والا، تو وہی عقد اول معتبر ہونے کی وجہ سے میں اس سے جب کپڑا لے رہا ہوں اور یہ مجھے بیچ رہا ہے، بیچنا تو معتبر نہیں، تو گویا کہ مجھے 10 روپے کا دے رہا ہے کہ تو آگے بیچ۔ دوسری صورت میں وَكَأَنَّ الْعَبْدَ يَبِيعُ هَذَا الثَّوْبَ لِلْمَوْلَى، غلام اس کپڑے کو مولا کے لیے بیچے گا، فی الفصل ثانی، دوسری صورت میں، دوسری صورت یہی ہے کہ جب وہ آقا غلام کو بیچ رہا ہے، فَيُعْتَبَرُ الثَّمَنُ الْأَوَّلِ، جب کے لیے ہو گیا تو پھر پہلی ثمن ہی معتبر ہوگی نا، کے لیے سمجھ رہے نا کہ میں نے اوپر سے خریدا، گویا کہ اس کے لیے، جب اس کے لیے خریدا، جی یہ لیے میں نے 10 کی لی ہے، آپ کے لیے خریدا تھا، میں نے 10 کا خریدا، آپ 10 پر آگے بیچیں۔ دوسری صورت میں اس نے مجھے دیا تو میں اب اس کے لیے آگے بیچوں گا، یہ تو 10 کی لے کر آیا ہے، تو جب اس کے لیے بیچوں گا تو جتنے کی اس نے لی ہوگی اسی پر مرابطاً بیچوں گا نا، لہذا 10 کے اوپر مرابطاً بیچوں گا، اور 10 روپے ثمن اول ہے، فَيُعْتَبَرُ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ، چنانچہ ثمن اول معتبر ہوگی۔ وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ عَشَرَةٌ،